بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک اور حلقہ کے اوپر کانٹے دار ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہ حلقہ ہے مظفر گڑھ کا حلقہ NA 175۔ NA 175 سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو جیتے ہوئے تھے جمشید خان دستی، وہ نااہل ہو گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ حلقہ خالی ہوا ہے۔ اب اس حلقہ کے اوپر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور یہ حلقہ بہت ہی زبردست حلقہ ہے جس کے اوپر کانٹے دار مقابلہ 3 پارٹیوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ حلقہ اس لیے بھی بہت ہی زیادہ لوگوں کی نظروں میں ہے کہ یہ وہ واحد حلقہ ہے جس کے نیچے جو MPA کی سیٹ ہے PP 269، پورے ضمنی الیکشن میں پورے پاکستان میں تمام سیٹوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے ان میں جیت حاصل کی ہے، لیکن یہ جو حلقہ ہے PP 269 جو اس MNA کے حلقے کے نیچے آتا ہے NA 175 کے نیچے، اس حلقے میں واحد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جنہوں نے یہاں سے جیت حاصل کی ہے، میاں علمدار عباس قریشی صاحب نے۔ تو یہاں پر پیپلز پارٹی کا بڑا زور ہے اور ان کو ایک تقویت مل چکی ہے، تو یہاں پر ایک تکڑا مقابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پچھلا جو الیکشن ہوا تھا 2024 کے عام انتخابات، اس میں جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور جتنے ووٹ حاصل کیے وہ مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حلقہ کتنا اہمیت کا حامل حلقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عین حقیقت TV کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہم چلتے ہیں NA 175 کے پرانے رزلٹ کی طرف جو عام انتخابات 2024 میں ہوئے تھے۔ تو اس میں کل جو اس میں امیدوار تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا اس حلقہ میں، وہ 27 امیدوار تھے۔ 27 امیدواروں نے یہاں سے مقابلہ کیا تھا اور یہاں پر جو ووٹ رجسٹر ہیں ان کی تعداد ہے 4,61,054 اور جو ووٹ ڈالے گئے وہ تقریباً 60% ووٹ ڈالے گئے، تقریباً 2,77,221 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ جو کل امیدوار تھے انہوں نے یہاں سے کن کن پارٹیوں کی طرف حصہ لیا اور کتنے ووٹ حاصل کیے، مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، پارٹی کا نام اور امیدوار کا نام اور اس کے ووٹ۔ سب سے پہلے نمبر پر آنے والے جو امیدوار تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے، لیکن ان کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، جن کا نام ہے جمشید خان دستی۔ جمشید خان دستی یہاں سے جیتے، PTI کی حمایت یافتہ، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1,13,321 اور یہ یہاں پر انہوں نے جیت حاصل کی اور ونر قرار پائے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے جو امیدوار تھے جنہوں نے دوسرا نمبر حاصل کیا، ان کا نام ہے مہر ارشاد احمد خان سیال۔ مہر ارشاد احمد خان سیال صاحب جو ہیں یہ PPP کی طرف سے انہوں نے حصہ لیا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 72,058 اور یہ دوسرے نمبر پر رہے۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والے جو امیدوار تھے ان کا نام تھا محمد نواز خان ٹیپو اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے 47,426 اور یہ تیسرے نمبر پر رہے۔ چوتھے نمبر پر آنے والے امیدوار تھے محمد یار محبوب، یہ TLP کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ووٹ حاصل کیے 9,941 اور یہ چوتھے نمبر پر آئے۔ پانچویں نمبر پر آنے والے امیدوار تھے سردار عبدالحی دستی صاحب، یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے ووٹ حاصل کیے 6,274۔ ان کے بعد چھٹے نمبر پر ڈاکٹر سہیل عالم صاحب تھے، یہ بھی آزاد تھے، انہوں نے 2,660 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد ساتویں نمبر پر شعیب کامران خان صاحب تھے اور یہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1,740 اور یہ 7ویں نمبر پر آئے۔
پھر ان کے بعد 8ویں نمبر پر نجم الحسن صاحب تھے، یہ بھی آزاد تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1703۔ 9ویں نمبر پر محمد اجمل خان صاحب تھے، یہ پی ایم ایم ایل کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1660۔ 10ویں نمبر پر سید عبد الودود آزاد صاحب تھے، یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 1240 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد رانا محمد افضل صاحب تھے، یہ جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 1238 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد 12ویں نمبر پر میاں محمد ایوب قریشی صاحب تھے، انہوں نے 1230 ووٹ حاصل کیے، آزاد تھے یہ۔ ان کے بعد 13ویں نمبر پر محمد فرحان خان تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1038، یہ آزاد تھے۔ 14ویں نمبر پر امیر اکبر سیال تھے، انہوں نے 873 ووٹ حاصل کیے، یہ بھی آزاد تھے۔ پھر ان کے بعد 15ویں نمبر پر محمد عثمان فاروق بلوچ تھے، یہ آزاد تھے، انہوں نے 770 ووٹ حاصل کیے۔ پھر ان کے بعد 16ویں نمبر پر سمد رضا صاحب تھے، انہوں نے 690 ووٹ حاصل کیے، یہ بھی آزاد تھے۔ ان کے بعد 17ویں نمبر پر خادم حسین غوری تھے، انہوں نے 576 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد نازیہ صاحبہ تھی، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 559، یہ بھی آزاد تھی، خاتون تھی۔ ان کے بعد 19ویں نمبر پر شائستہ کنول صاحبہ تھی، یہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی تھی، انہوں نے 451 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد مطیع الرحمان صاحب تھے، آزاد تھے، 299 ووٹ حاصل کیے۔ پھر 21ویں نمبر پر محمد زاہد تھے، آزاد، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 218۔ پھر ان کے بعد 22ویں نمبر پر فضل الرحمان صاحب تھے، ایم کیو ایم کے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 199۔ پھر ان کے بعد محمد نوید اصغر صاحب تھے، آزاد تھے، 187 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ پھر ان کے بعد سید غلام علی بخاری صاحب تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 180۔ ان کے بعد 25ویں نمبر پر ماہر محمد جوید حسن صاحب تھے، 166 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، آزاد تھے۔ 26ویں نمبر پر ذوالفقار علی دستی صاحب تھے، یہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے 142، یہ الیکشن لڑ رہے تھے پی اے اے ایم کی طرف سے، انہوں نے 142 ووٹ حاصل کیے۔ پھر ان کے بعد 27ویں نمبر پر ساجد وحید خان صاحب تھے، جو آزاد تھے، اور انہوں نے صرف 78 ووٹ حاصل کیے۔ تو جمشید خان دستی صاحب کی یہ سیٹ تھی، لیکن وہ نااہل ہو گئے، اور ان کے نااہل ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ابھی اس کا شیڈول جاری کیا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو کے اندر آپ کو اس کا مکمل شیڈول بھی بتائیں گے، اور جو الیکشن لڑنے والے آئندہ امیدوار ہوں گے جن کا مقابلہ ہوگا، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھیں گے تاکہ کچھ مقابلہ آپ کے سامنے آ سکے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔